السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک سوال عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں اور خواتین کی طرف سے یہ سوالات زیادہ آتے ہیں کہ ایک عورت بغیر محرم کے حج کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے عمرہ کے لیے بغیر محرم کے ایک عورت جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے۔ پورا ٹور ہے، پوری ٹیم ہے جس میں خواتین بھی ہیں اور ان کے محرم بھی ہیں، لیکن ان میں ایک دو عورتیں ایسی ہیں جن کے محرم نہیں ہیں، تو کیا وہ اس پوری ٹیم کے ساتھ وہ عورت عمرے کے سفر پر یا حج کے سفر پر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے؟ مختصر انداز میں تفصیل میں جانے سے پہلے مختصر طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ ایک عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے، بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ وہ سفر چاہے دنیاوی کام کے لیے ہو یا حج جیسے مقدس عبادت کے لیے، عمرہ جیسے مقدس عبادت کے لیے ہو، کسی بھی کام کے لیے ہو، کسی بھی عبادت کے لیے ہو، ایک عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے، لہذا اس کا عمرے کے سفر پر جانا بغیر محرم کے یا حج کے سفر پر جانا بغیر محرم کے جائز نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، صحیح بخاری حدیث نمبر 3006۔ کوئی بھی عورت ہرگز سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو، یعنی بغیر محرم کے سفر کرنا ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں فتنے کا امکان نہیں ہے، پوری ٹیم ہے عورتوں کی اور ان عورتوں کے ساتھ ان کے محرم بھی ہیں، تو پھر کس چیز کا فتنہ؟ ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ CCTV کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی غلط ہوگا تو فوراً پکڑ لیا جائے گا، راستے معمون ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، تو پھر کیوں نہیں سفر کر سکتی ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے؟ ایسے لوگوں کو ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے، ایسے لوگوں کو ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے، اور یہی حدیث ہے جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3006۔ جو حدیث پڑھی اسی حدیث کے آگے ہے فقام رجل، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوا لیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکل رہی ہیں۔ دیکھیں دونوں کا مقصد کیا ہے، کتنا عظیم ہے۔ شوہر کا مقصد دفاع دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بیوی کا مقصد حج کے سفر پر نکلنا ہے، دونوں کے مقاصد عظیم ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ دور دیکھیے، زمانہ دیکھیے، وقت دیکھیے، سب سے بہتر زمانہ، سب سے افضل وقت، اللہ کے رسول موجود، صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت موجود، صحابیات موجود ہیں، بے حیائیوں کے، فتنوں کے امکانات وہاں پر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے آج ہیں۔ اور اسی طریقے سے نکل کس کے ساتھ رہی ہیں؟ صحابیات اور صحابہ کے ساتھ، وہاں بھی ٹیم ہے، ان کے ساتھ وہ نکل رہی ہیں، یعنی کہ سب سے مقدس جماعت کے ساتھ انبیاء کرام کے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، ان کے لیے کوئی اور محرم نہیں ہو سکتا۔
تم دفاع دین کے لیے تمہیں نہیں نکلنا ہے، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ تم حج کرو۔ کیوں؟ بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ذرا ایسے لوگ بتلائیں، اس زمانے میں نبی کا فیصلہ تھا، بغیر محرم کے عورت نہیں نکل سکتی ہے حج کے سفر پر، صحابہ کی جماعت ہے، صحابیات کی جماعت ہے، فتنوں کے امکانات بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے، قدم قدم پر فتنہ، اور سب سے خطرناک فتنہ موبائل ہے۔ یہ موبائل جہاں رحمت ہے وہیں پر زحمت بھی ہے۔ کتنے کیسز اور حادثات اسی کے ذریعے خواتین کے واسطے ہوتے ہیں۔ تو آج تو اور زیادہ فتنوں کے امکانات ہیں، پھر کس طریقے سے اجازت دی جا سکتی ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج کے سفر پر نکل جائے یا پھر عمرہ کے سفر پر نکل جائے؟ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے، نبی کا فیصلہ ہم تسلیم کریں یا کسی حکومت کا فیصلہ ہم تسلیم کریں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ جو صحیح بات تھی، صحیح راستہ تھا، اللہ کے رسول نے بتلا دیا۔ اچھا، اگر کوئی عورت بغیر محرم کے عمرہ یا حج کر لیتی ہے تو اس کا وہ عمرہ مقبول ہوگا یا نہیں؟ اس کا وہ عمرہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ اور حج بھی اسی طریقے سے۔ اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی عورت بغیر محرم کے عمرہ کر لے یا حج کر لے تو اس کا وہ عمرہ صحیح ہوگا، اس کا وہ حج صحیح ہوگا، لیکن ایک حرام کام کرنے کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہوگی، وہ عورت گنہگار بھی ہوگی۔ اس کا عمرہ تو صحیح ہو جائے گا، حج تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ میں اسے گناہ بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔